والصلاة القائمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم. خذ من اموالہم صدقۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ پاک کریں ان کو اور ان کے اموال کا تزکیہ کریں. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائیں فرمائیں. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا، اطمینان کا باعث ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے لیے دعائیں اور ہم آپ کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں، اس حوالہ سے آپ نے چند گزارشات وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بنا دے۔ یقینی بات ہے کہ آپ نے جو کچھ فرما دیا، آپ نے اپنی زبان نبوت سے جو کچھ کہہ دیا، رب ذوالجلال والاکرام نے اس کو اسی طرح قبول فرما لیا، اور بڑے خوش قسمت تھے صحابہ کرام، اللہ ان کے مدفنوں پر لا تعداد رحمت نازل فرمائے، جن اللہ کے بندوں نے رج رج کے اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا، محبوب کے چہرے پر انوار کو دیکھ دیکھ کے اپنے اوپر اللہ کی جہنم کی آگ کو حرام کروا لیا۔ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر کی ہمسائیگی نصیب فرمانا۔ کیسا وہ وقت ہوگا جب رحمت دو جہانہ وہاں جلوہ گر ہوتے ہوں گے، اور صحابہ اکرام کا جرمٹ آپ کے ارد گرد ہوتا ہوگا، اور پھر دعائیں کروانے والے اپنے لیے دعائیں کروانے کے لیے حاضر ہوتے ہوں گے۔ اللہ کی قسم یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہی شرف ملا، کائنات کے اندر قیامت تک دوبارہ کسی کو یہ شرف نہیں مل سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی پھر صحابہ کی محبت، صحابہ کی جو ہے نا وہ عزت و عظمت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جس طرح بیان فرما دی ہے، جس طرح آپ نے ان کی قدر دانی کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حدیث کی کتابوں کے اندر فضائل صحابہ کے نام پر محدثین نے کتابیں باندھی ہیں، جن کتابوں کے اندر صرف وہی حدیثیں پیش کی گئی ہیں جن حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے وہ موتی جو صحابہ کی شان، ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی بلندی کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے، ان فرامین نبویہ کو فضائل صحابہ کا عنوان باندھ کر ان کتابوں کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تو نبی کریم آج بھی میں اسی عنوان کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بیان فرمائے ان پہ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن الاسیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ پہنچے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے، جو کچھ جمع پونجی زندگی کی تھی وہ ساری کی ساری مکہ والوں نے چھین لی، مال بکریوں کے ریوڑ تھے، اونٹوں کے ریوڑ تھے، وہ بھی انہوں نے چھین لیے، اور عبد الرحمن بن عوف کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آ گیا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، سال ہا سال
عدالتوں اور کچہریوں کے چکر لگا لگا کے لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی مال کی محبت اتنی ہے انسان کے دل میں، انسان حریص اتنا ہے، لیکن قربان جاؤں عبد الرحمن بن عوف کی عظمت پر۔ کہتے ہیں محبوب جتنے بکریوں کے ریوڑ تھے وہ بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے لیے قربان کر کے آ گیا ہوں، جتنے اونٹوں کے ریوڑ تھے وہ بھی قربان کر کے آ گیا ہوں، اللہ کے رسول گھر تھا وہ بھی چھوڑ کے آ گیا ہوں، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچا کے آگے ہو، سب کچھ لٹا لیا ہے، اللہ کی قسم ایمان بچ گیا ہے، سمجھو رب کائنات نے سب کچھ ادا کر دیا ہے۔ ایمان اتنی بڑی عظیم دولت ہے اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کا نصیب اور مقدر بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کا وہ چچا جسے ابو طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے بڑی محبتیں تھیں، آپ کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، اور چچا کو بھی اپنے بھتیجے سے محبتوں کا عالم یہ تھا۔ امام محمد بن یوسف الصالحی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل الہدیٰ والرشاد میں لکھا ہے، جب ماں خدیجہ سے نکاح کا خطبہ دیا، جب ماں خدیجہ سے نکاح ہوا اور نکاح کا خطبہ سردار ابو طالب نے دیا تھا، اور بڑے بڑے سرداران قریش، مکہ کے بڑے بڑے چودھری، مکہ کے بڑے بڑے وڈیرے، مکہ کے بڑے بڑے سرخیل، ان کو دعوت پہ بلایا ہوا تھا، اور بڑے بڑے مضبوط سرداروں کی مجلس جمی ہوئی ہے، اور سردار ابو طالب خطبہ دینے لگے۔ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں مکہ کے چودھریوں، مکہ کے وڈیروں، مکہ کے سرداروں، سنو ان ابن اخی ھذا لا یوزن بہ رجل شرفا ولا عدلا ولا نبلا، اللہ کی قسم اللہ نے جو بیٹا میرے بھائی کو عطا کیا ہے، اس بیٹے جیسا کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس میرے بھتیجے کا وزن کیا جا سکے۔ دنیا کے اندر رب کریم نے ایسا کوئی بنایا نہیں جس کی میرے اس بھتیجے کے برابر عزتیں ہوں، دنیا میں رب نے کوئی بنا ہی نہیں جس کی شرف اور جس کے نبل اور جس کی عظمت میرے اس بھتیجے کے برابر ہو۔ اللہ نے اس قدر عظمتوں سے اور بلندیوں سے میرے اس بھتیجے کو نواز دیا ہے۔ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بلکہ ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا، سرداران قریش آئے، آ کر کہنے لگے ابو طالب اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ سردار ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا بیٹا جہاں رہنا ہو وہاں رہنے والوں کے ساتھ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ ان کی ماننا پڑتی ہیں، کچھ ان کو منوانا پڑتی ہیں۔ آپ ایک اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی توحید کی بات نہ کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لو وضعت الشمس علی یمینی والقمر علی شمالی، اگر آسمان کا سورج لا کے میرے ایک ہاتھ کے اوپر رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر آسمانوں کا چاند لا کے رکھ دیا جائے، ما ترکت دینی ھذا، میں اپنے رب کی توحید کی آواز لگانے سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ یہی تو ایک مشن ہے جس مشن کی وجہ سے رب نے محمد رسول اللہ کو عظمت عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہی تو ہے جس عقیدہ توحید کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام قائم ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہی تو ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو وجود دیا ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال والاکرام نے جنت اور جہنم کا نظام بنایا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر سردار ابو طالب نے غصہ نہیں کیا بلکہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بیٹا اگر مجھے پتا ہوتا آپ کا عزم پہاڑوں کی صلابت سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اللہ کی قسم میں کبھی آپ سے اس موضوع پہ بات نہ کرتا، لیکن آج میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، آج سے میں ایک نیا عہد، ایک عہد وفا جو کبھی